اسلام قبول کرنے میں آیا ہماری مرضی اور منشا شامل ہے یا نہیں؟ آئیے اس بات کو جاننے کے لیے ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 125 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن یرد اللہ، تو جسے اللہ چاہے، ان یہدیہ، کہ اسے ہدایت دے، جسے اللہ چاہے اس کو ہدایت دے، ان یہدیہ یشرح صدرہ، اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام، اسلام کے لیے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ وَمَن یُرِدْ، اور جسے چاہتا ہے ان یضل، کہ اسے گمراہ چھوڑ دے، اور جسے اللہ چاہتا ہے اسے گمراہ چھوڑ دیتا ہے۔ یجعل صدرہ، اس کے سینے کو کر دیتا ہے ضیقاً، تنگ، حرجاً، بہت ہی تنگ، اس کے سینے کو بہت ہی تنگ کر دیتا ہے۔ کأنما، کہ بے شک جیسے، یصعد فی السماء، وہ آسمانوں میں چڑھتا ہے، اور اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کہ وہ آسمانوں میں چڑھتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، یجعل اللہ الرجس، اللہ تعالیٰ سختی کرتا ہے علی الذین، ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ سختی کرتا ہے، لا یؤمنون، ایمان نہیں رکھتے، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان پر سختی کرتا ہے۔ آپ نے اگر تھوڑا سا توجہ سے پڑھا ہے، دھیان سے پڑھا ہے، تو جو پوائنٹ میں نے ابتدا میں ریز کیا ہے اس کا جواب ہمارے پاس موجود ہے اس آیت کے اندر۔ کیا کوسچن میں نے اٹھایا تھا؟ اسلام قبول کرنے میں ہماری مرضی شامل ہے یا نہیں؟ کہ ہم اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتے ہیں اور ہم اپنی مرضی سے اسلام سے دور جاتے ہیں، کیا اس میں ہماری مرضی اور منشا شامل ہے؟ تو اس کا جواب سیدھا سا اور صاف سا اللہ رب العالمین نے عطا فرما دیا کہ جسے اللہ چاہے اسے ہدایت دے، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو ہی ہدایت والا رستہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ کیوں؟ کئی مقامات پہ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرمائے گا، اللہ ہدایت عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے راستے کی طرف ہدایت دینے کا ارادہ فرمائے گا، اس کا سینہ دنیا میں اسلام کے لیے کھول دے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت کے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائے گا، مطلب جس نے جنت میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس بندے کے سینے کو اسلام اور ایمان سے بھر دیتا ہے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔
اور ایک مقام پہ یوں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا ہم انہیں ضرور اپنی راہ دکھائیں گے، ہم انہیں ضرور اپنی راہ دکھائیں گے۔ تو اس کی تائید میں احادیث مبارکہ کافی ساری ہیں، جو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے۔ حضرت معاویہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ امام ابو جریر محمد بن طبری فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کون سی؟ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، یہ جب آیت نازل ہوئی تو اس وقت کیا تھا؟ فرمایا تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ شرح صدر کیسے ہوگا، یہ سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کیسے کھولتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا جب اس کے دل میں نور نازل ہوگا تو اس کا سینہ کھل جائے گا، نور نازل ہوگا تو اس کا سینہ کھل جائے گا۔ اصحاب رسول نے پوچھا کیا اس کے پہچاننے کی کوئی علامت بھی ہے کہ وہ نور نازل ہوا ہے، اس کی کوئی پہچان بھی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، توجہ ہے، اس نور کے نازل ہونے کی پہچان ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا دل آخرت کی طرف راغب ہوگا۔ جس کے دل پر نور اللہ تعالیٰ ڈالے گا پھر اس کو دنیا میں رغبت نہیں ہوگی، اس کی رغبت آخرت میں ہوگی، آخرت کی طرف اس کا دل راغب ہوگا اور وہ دنیا سے اپنے آپ کو بچائے گا اور موت آنے سے پہلے وہ موت کی تیاری میں مصروف رہے گا۔ کچھ سمجھ میں آئی ہے بات؟ یہ کس کی پہچان بتائی ہے؟ جو مومن ہے، جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بھر دیا، ایمان سے بھر دیا۔ مومن کی یہی علامت ہے کہ وہ دنیا سے رغبت نہیں کرتا۔ موت کے آنے سے پہلے ہم موت کی تیاری کریں تو پھر ہماری یہ پہچان ہوگی کہ واقعی ہمیں جو ہے وہ دنیا سے رغبت نہیں ہے، اور ہم اللہ کی طرف سے اس نور کے داخل ہونے کی وجہ سے ہمارے قلب میں نور ایمان داخل ہوا، جس نے ہمارے لیے آخرت میں رغبت بڑھا دی اور دنیا سے رغبت کو گھٹا دیا ہے۔ ہمارا حال اس سے بالکل مخالف ہے کہ ہم جیسے جیسے دنیا داروں کو دیکھتے ہیں، دنیاوی معاملات کو دیکھتے ہیں، دنیا کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھتے ہیں، تو ویسے ویسے ہی ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو کر دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے، جبکہ دنیا چند روزہ ہے۔ یہ پتہ ہے کہ دنیا چند روزہ ہے، پھر آخر کار موت ہے، اس کا معال، اس کا آخر کار کیا ہے؟ موت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے متعلق کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم نے یہاں پر دنیا میں دیکھا ہے کہ کسان فصل بوتا ہے اور پھر ایک دن وہ پروان چڑھتی ہے، پھر اس سے اس کو زیادہ سارا منافع ملتا ہے کہ ایک بیج وہ بوتا ہے تو اس ایک بیج پر اسے 700 دانے تک ملتے ہیں اس سے، تو وہ جو اتنا زیادہ اس کو جو یہ پروفٹ مل رہا ہے، یہ جو اس نے کھیتی تیار کی، اس کھیتی سے اس کو بہت زیادہ غلہ میسر آیا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ اس کی مثال اللہ کے رسول نے اس لیے دی کہ اس لیے کہ جب بندہ یہاں پر دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتا رہے گا کہ وہ یہ دیکھے گا کہ کون سا کام ایسا ہے جو میرے رب کو پسند ہے میں وہ کروں، کون سا کام جو میرے اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے میں وہ کروں، وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں روکا ہے تو میں رک جاؤں۔ جب یہ سوچ دل میں آتی ہے کہ میں کون سا کام جو اللہ کو راضی کر سکتا ہے میں وہ کروں، کون سا کام جو اللہ کو راضی کر سکتا ہے میں وہ کروں، کون سا کام ہے جو اللہ کو ناراض کر سکتا ہے اس کو میں ترک کر دوں، چھوڑ دوں۔ دیکھیے اپنی اپنی قسمت کی بات ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں جنت نصیب فرما، اپنے والدین کے لیے بھی اپنے لیے بھی مانگا کریں، اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو اور جنت الفردوس کا سوال کیا کرو کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ آپ کو بتاؤں کہ ہم جنت طلب کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں
جن کی طلب جنت کرتی ہے، جنت کہتی ہے اللہ تعالیٰ کہ یا اللہ ان بندوں کو میں ان کے انتظار میں ہوں، ان کو بھیج دے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ چار افراد ایسے ہیں جن کو طلب کرتی ہے جنت، مانگتی ہے کہ یا اللہ یہ عطا فرما دے، ان کو بھیج دے۔ وہ چار افراد میرے نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے صحابی جو ہے وہ ذہن سے نام اترا ہے، لیکن یہ تین صحابی تو یہ ہیں، ان کے ساتھ ایک چوتھے صحابی، چار اصحاب رسول کا نام لیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت ڈیمانڈ کر رہی ہے، طلب کر رہی ہے۔ کتنی ایمان افروز بات ہے کہ ہم مانگتے ہیں جنت، پتہ نہیں ہمارے مقدر میں ہے کہ نہیں۔ اللہ کی رحمت پہ ہمیں اللہ کے فضل سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی جنت نصیب فرمائے گا۔ لیکن دیکھیے نا کتنی فخر کی بات ہے ان کے لیے، خوش قسمت کتنے ہیں کہ جنت کہتی کہ یا اللہ انہیں بھیج دے، میں ان کے انتظار میں ہوں، یا اللہ انہیں بھیج دے۔ تو رب العالمین نے اسی آیت میں فرمایا جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے کہ اسلام کی بات اسے سمجھ ہی نہیں آتی، وہ مذاق اڑاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے یہی تو کام کی کہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، ٹھیک ہے، اصحاب رسول کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کا سینہ اللہ تعالیٰ چاہے اس کو تنگ کر دے، کیا کر دے؟ تنگ کر دے۔ اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے شرک سے اپنی فطرت فاسدہ کو جو ہے غلیظ کر لیا، گناہوں سے اپنے دل کو جس نے میلا کر لیا ہو، اسلام قبول کرنے میں اس کو بہت شدید تنگی محسوس ہوتی ہے۔ جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں مگن کر لیا، دل سخت ہو گئے، اب گناہ کی طرف دل بڑھتا ہے، نیکی کی طرف دل راغب نہیں ہوتا، اور گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، اور کسی بھی نیکی کے لیے اس کے دل کے دروازے نہیں کھلتے۔ جیسے کوئی شخص اپنی خواہش کے خلاف آسمان کی جانب چڑھ رہا ہو تو اس کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، یعنی اس کا ارادہ نہیں، ایسے آسمان کی طرف چڑھتا جا رہا ہے تو وہاں ایک مقام پر اس کو نہ ایسے گھٹن سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس کے اوپر اللہ شیطان کو مسلط کرتا ہے، اور اسی طرح ان لوگوں پر جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سیدھے راہ سے بھٹکا دیتا ہے۔ وہ شیطان کے ہاں ایسا ہوتا ہے جیسے بال کے ساتھ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، اسی طرح شیطان ان بندوں کے ساتھ کھیلتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ انہیں چلاتا ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ قیامت کے دن شیطان بھی جہنم میں جلے گا، اور یہ افراد جو شیطان کے کہنے پہ تھے وہ بھی جہنم میں جلیں گے۔ تو یہ وہ وقت ہے جو ہمارے پاس ہے۔ آج ہم جس سانس لے رہے ہیں، زندہ ہیں، تو زندگی میں ہی ہم اپنا یہ کام کریں کہ اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں، اور اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کیا کریں اللہ ایمان اور اسلام پہ ثابت قدم فرمائے، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔